مولانا مرحوم حضرت قاری سمیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور جب ان کے پاس بیٹھو تو وہ پرانی باتیں، پرانے واقعات اور پرانے بہت ساری ایسی باتیں جس سے بہت سکون اور فائدہ ملتا ہے۔ لیکن پھر جو ہمارا نیا تعلق یہاں سے جڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی نسبت سے ہی مضبوط ہوا ہے۔ جو ہم یہاں تراویح سنانے آئے 20 دن 22 دن یہاں رکے، اور اس کے بعد بے تکلفی ہوتی گئی، آنا جانا ہوتا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی قرآن کی نسبت سے ہم سب کو کچھ کہنے اور کچھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام لوگ جن کے بچے آج حفظ قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں وہ بچے بھی جن کا حفظ مکمل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، بڑی قربانی اگر دیکھا جائے فی الوقت تو ان ماں باپ کی ہے جن کے دلوں میں شوق پیدا ہوا، کیونکہ آپ کو تو ابھی شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کو کس راستے پر چلنا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اس کے آپ کو ابھی تمیز نہیں ہے۔ لیکن قابل مبارکباد ہیں آپ کے وہ سرپرست جنہوں نے آپ کے لیے اس بات کو بہتر سمجھا کہ آپ کو قرآن مجید کا عالم، قرآن مجید کا حافظ اور قرآن مجید جاننے والا بنایا جائے۔ تو سب سے پہلے مبارکباد انہی کے لیے ہے، اور حدیث کی ترتیب بھی یہی ہے۔ بارہا آپ سنتے ہوں گے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے آتی ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اکرام کریں گے تو سب سے پہلے حافظ کے والدین کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے ان والدین کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کو تاج پہنایا جائے گا اور جن کو عزت اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد جا کر کے اس کا تذکرہ ہوتا ہے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، جس کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ بہرحال قرآن مجید یاد کرنا، حفظ کرنا جہاں بہت بڑی عظمت کی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت سے ہی آج ہم آپ زندہ سلامت ہیں اور دین پر قائم ہیں۔ کیونکہ یہ بات جان لیجئے، قرآن مجید دنیا کی روح ہے۔ جس دن قرآن مجید دنیا سے اٹھا لیا جائے گا پھر دنیا باقی رہنے والی نہیں۔ قیامت کے قریب سب سے عجیب و غریب اگر کوئی باتیں ہوں گے تو ان میں سے 2 باتیں ہوں گے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کے صفحات تو باقی رہیں گے، الفاظ باقی نہیں رہیں گے، اور پھر جب الفاظ باقی نہیں رہیں گے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، زلزلے آنے لگیں گے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، چیخ و پکار مچنے لگے گی، اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، پہاڑ چلنے لگیں گے، آسمان پھٹنے لگیں گے، گویا ہر طرف ایسا ماحول ہوگا کہ اب اس کو باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن مجید ہمارے درمیان سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اٹھا لے گا۔ تو قرآن مجید اس دنیا کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے، اس میں بسنے والوں کے لیے ایک روح ہے۔ جب تک قرآن مجید باقی ہے ہم زندہ ہیں، یہ دنیا بھی زندہ ہے۔ جس دن قرآن مجید ہمارے درمیان سے گیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ثابت آئے گی کہ مرنے والے کے لیے احسان یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفن کیا جائے، اسی طرح جتنی جلدی ممکن ہوگا یہ دنیا بھی فنا ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم عزیز ساتھیوں، جہاں یہ برکت کی چیز ہے، جہاں یہ اعزاز کی چیز ہے، جہاں یہ اکرام کی چیز ہے، وہاں یہ بہت سی ذمہ داریوں کی بھی چیز ہے۔ قرآن مجید حفظ کر لینا صرف کافی نہیں ہے، قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسا لینا صرف کافی نہیں ہے، قرآن مجید کے لیے حفظ کے لیے بٹھال دینا اور بٹھالنے کے بعد والدین کا اور سرپرست کا مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایسے عامل قرآن مجید جو عمل کرنے والا ہو قرآن مجید پر، اس کے والدین کے ساتھ اکرام اور اعزاز کیا ہے۔
تو صرف قرآن مجید کا ہرگز یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کے حروف کا یاد کر لینا یہ عظمت کی بات نہیں، بہت بڑے عظمت کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو بغیر نیت کے کری جائے اور وہ قبول نہ ہوئے۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چاہے سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، جیسے بھی پڑھو ثواب ملے گا، لیکن اس کی مکمل کامیابی کے لیے شرط اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ضروری، چاہے وہ حفظ کرنے والوں کا، چاہے حافظہ کرنے والوں کا، چاہے جنہوں نے حفظ کرایا ہے ان کا، دونوں کا اس کے اوپر عمل ضروری ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اصل فائدہ، جو اصل کہنا چاہیے استفادہ، وہ قرآن مجید سے ہم حاصل کر سکتے۔ آپ سیدھے چلیں آج ہمارے آپ کے درمیان ماحول یہ ہے، چونکہ ہم بھی ایک مدرسے میں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں زیادہ تر ماں باپ، زیادہ تر سرپرست ایسے آتے ہیں جن کا قرآن مجید سے دور دور تک واسطہ نظر نہیں آتا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، خوب اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، جب تک قرآن مجید کا جو سرپرست ہے، جو بچہ پڑھ رہا اس کا سرپرست ہے، اس کے براسا ہے، جب تک ان کے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہوگا، قرآن مجید کے حفظ کرنے والے کے اندر بھی جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب احتیاط والدین کے اندر آئے گی تب بچے کے اندر آئے گی، جب بڑوں کے اندر گناہوں سے رکنا آئے گا، نماز کی پابندی آئے گی، اچھے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا آئے گا، تب قرآن مجید حفظ کرنے والوں کے اندر آئے گا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ حفظ کر رہا ہے، وہ خوب احتیاط کرے، خوب نیک کام کرے، حرام سے بچے، برے کاموں سے بچے، نماز کی پابندی کریں۔ ہم کریں یا نہ کریں، بعضے تو اللہ حفاظت فرماوے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بچے حافظ ہو گئے یا حافظ ہو رہے ہیں، ان کو جمعے کی نماز تک نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارے صحابہ کا طریقہ ایسا نہیں ہے، ان کی کوشش سب سے زیادہ یہ ہوتی تھی کہ پہلے ہم خود قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہی ماحول، وہی دین، وہی جذبہ پیدا ہو۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو جانا رضی اللہ تعالی عنہ، روزانہ بہت شوق سے فجر کی نماز پڑھنے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف لاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آگے سے آگے ہم کو موقع ملے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ روزانہ کی کوشش یہی ہوتی، نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک یہ عمل دیکھتے رہے۔ ایک دن بلایا ان کو، اے ابو دجانہ، کیا تم اس بات کے محتاج نہیں ہو کہ تم اپنے اللہ سے کچھ مانگو، اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھو، اپنی باتیں ان کے سامنے رکھو، اپنے دل کا حال ان سے کہو؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے آقا سرور کونین، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے رکھیں، لیکن میرے سامنے مجبوری یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ہم کو گھر جانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم سے ملا ہوا ایک یہودی کا مکان ہے اور اس کے درخت کی ایک شاخ ہمارے گھر میں لٹکتی ہے، اور اگر ہم جانے میں دیر کریں گے اور ہمارے بھوکے پیاسے بچے وہ بیدار ہوں گے اور بیدار ہونے کے بعد اس یہودی کے پھل کو اپنے گھروں میں دیکھیں گے تو بغیر تحقیق اس کو کھانا شروع کر دیں گے۔ یا اللہ کے نبی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ان میرے معصوم بچوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے جب منظر لگا ہو، جب اللہ کے سامنے عدالت لگی ہو تو یہ کہا جائے ابو دجانہ چوری کرنے والا، نعوذ باللہ۔
یہ تربیت ہے ماں باپ کی، یہ بچانا ہے اپنے بچوں کو گناہوں سے اور بری باتوں سے۔ اتنی فکر ہے ان کے اندر کہ خدا نہ خواستہ، حالانکہ وہ معصوم بچے ہیں، وہ معصوم بچے ہیں، اگر بے خیالی میں کھا بھی لے تو ان سے کوئی پوچھنا گچھنا نہیں، لیکن پھر بھی اس قدر فکر ہے۔ جب اس یہود کو اس واقعے کا پتہ چلا تو پورے خاندان سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اے آقا، جب آپ کے صحابہ ایسے ہیں، ان کی تعلیمات یہ ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ کی صف میں شامل۔ یہ طریقہ ہے ہمارے آقا۔ آج ہم آقا کا نام بھی لیتے ہیں، ان کی باتیں بھی کرتے ہیں، ابھی بھی ان کے لیے نعت پڑھی گئی، بہت جذباتی اشعار پڑھتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کم سے کم ان کی زندگی کو کھنگالنے کی کوشش تو کرو، کم سے کم ان کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش تو کرو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، زیادہ تر ہم لوگ کے سامنے واقعات آتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں دشمن تھے، ابو لہب دشمن تھے، ابو جہل دشمن تھے، فلاں ابن ابی ابن خلف دشمن تھا، اور فلاں تھے، مستقل رتبہ شیبہ نہ جانے کن کے نام آتے رہتے۔ لیکن میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے آقا کی نبوت کے بعد کی زندگی، نبوت سے پہلے بھی زندگی اٹھا کے دیکھو، وہ جو قرآن کا امین ہے، جس کے اوپر قرآن نازل ہونے والا ہے، جس کے سینے پر وہ قرآن نازل ہوگا، اس کی زندگی قرآن نازل ہونے سے پہلے کیسے تھی؟ مطالعہ کریں آپ اس زندگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہونے سے پہلے کوئی دشمن، کوئی برا کہنے والا، کوئی ان کی برائی کرنے والا موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر آپ اس کی وجہ، اس کے پیچھے کیا جو بات اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حامل قرآن، جن کے اوپر قرآن نازل ہونا تھا، ان کی زندگی ایسی صاف ستھری، ایسی پاکیزہ، ایسی بے مثال تھی، نہ ان کا کسی سے جھگڑا، نہ ان کو کسی سے تکلیف، نہ وہ کسی کے سامنے پریشان، نہ وہ کسی کو ستائیں، نہ کسی کو گالی دیں، نہ کسی کا مال ہڑپیں، نہ کسی کے گھر پہ جا کے بیٹھ کر کے برائیاں کریں۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے اندر موجود ہوتی جس پر عوام میں برا سمجھے۔ یہ زندگی اس شخص کی تھی جس کو قرآن اپنے سینے پہ اٹھانا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی پرورش کریں، اس طرح ان کو پالنے کی کوشش کریں، جب یہ قرآن مجید اپنے سینے پر لیں، اپنے سینے پر اتاریں تو بالکل صاف ستھرے، پاک صاف شفاف، بالکل ان کے کردار پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ، ان کے سلسلے میں کوئی بری بات کہنے والا نہ۔ لیکن وہ تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ہم خود ان باتوں کے اوپر عمل کریں، جب ہم خود ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، قرآن مجید کے بغیر کوئی چارہ دنیا میں نہیں ہے، قرآن کے بغیر کوئی چارہ۔ آپ دنیا میں جتنی بڑی کامیابی چاہتے ہو، جتنا زیادہ آگے بڑھ کے دیکھیں، جتنا زیادہ آگے پہنچ کے دیکھیں، لیکن آخر میں اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو یہ قرآن کے طریقے پر اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے آپ کو کامیابی ملے۔ کون سی چیز آخر ہے جو قرآن ہم کو نہیں سکھتا؟ نکاح کا طریقہ وہ قرآن بتاتا ہے، میت کو دفنانے کا طریقہ وہ قرآن بتاتا ہے، نکاح کا طریقہ وہ ہم کو قرآن بتاتا ہے، طلاق کا طریقہ وہ ہم کو قرآن بتاتا ہے، سفر کے مسافر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے یہ قرآن بتاتا ہے، مسکین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے یہ قرآن بتاتا ہے، یتیم کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے یہ قرآن بتاتا ہے۔ کیا نہیں ہے قرآن میں؟
قرآن مجید پوری نظام زندگی ہے جو اول سے آخر تک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، کوئی اس میں شبہ نہیں، اس کے اوپر آنے والے کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اس کو چھوڑنے والے کے لیے برائی ہی برائی ہے۔ قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری کامیابیوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ تم قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہمارا طریقہ تمہاری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ پھر یہ زندگیوں کی پریشانیاں، یہ لوگوں کے خطرات، یہ لوگوں کے مسائل تم کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحم والا ہے، اتنا رحم والا کہ اگر قرآن سے ہم ذرا سی اپنی نسبت جوڑ لیتے، صرف پڑھنا شروع کر دیتے، اور یہاں تک نہیں، اگر ہم نہیں پڑھ پاتے، اٹک اٹک کے پڑھتے، ہماری زبان موٹی، ہماری زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ایسے شخص کے لیے آقا فرماتے ہیں دوہرا اجر ہے، جو اٹک اٹک کے پڑھتا، جس کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کرم ہے ہمارے آقا کا کہ صرف پڑھنے پر، صرف زبان سے، چاہے اس کے معنی کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، اس کے مطلب کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، زبان سے نکال دیں تو اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دوہرا اجر دیتا ہے، اور نہ جانے پھر آگے کتنا اجر دیتا ہے۔ جب صرف پڑھنے کا، اس کو دیکھنے، یہاں تک کہ دیکھنے کا بھی سوال ہے، جو نہیں بول سکتے یا جن کو نہیں پڑھنا آتا، اگر انگلی رکھ کے اس کے حروف کو ہاتھوں سے دہرائیں گے، اس کو چومیں گے، اس کو اپنی آنکھوں سے لگائیں گے تو بھی اللہ ثواب ہے۔ کوئی اتنی بابرکت کتاب ہے، کوئی اس سے زیادہ بابرکت کلام کیوں نہ ہو میرے محترم عزیز ساتھی، کیوں نہ ہو دنیا کی سب سے بہترین زبان میں نازل ہونے والی، سب سے فصاحت، سب سے بلاغت والی زبان اور سب سے بلاغت والی لغت میں اگر نازل ہوا ہے تو وہ قرآن مجید نازل، سب سے بہتر، سب سے مکرم فرشتے کے ذریعے سے نازل، سب سے بہتر، سب سے زیادہ اچھے دنوں یعنی رمضان المبارک شریف میں نازل، اور اس کے بعد سب سے زیادہ اشرف، اللہ کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے معتبر، سب سے افضل ہے تو وہ ہمارے آقا ہیں، ان کے اوپر نازل۔ جب اتنی برکتیں، اتنی افضلیت ثابت ہے تو اگر ہم اس کو سینے سے لگا لیں گے تو ہم افضل نہیں ہو جائیں گے؟ ہم سینے سے لگا لیں گے تو ہم افضل نہیں ہو جائیں گے؟ گاڑی نکلتی ہے نیتا جی کی، ودھایک صاحب کی، ایم پی صاحب کی، پردھان صاحب کی، تو اس گاڑی میں جو بیٹھا ہوتا ہے سب کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا پردھان کے ساتھ جا رہے ہیں، اونچے پگوے والے، اچھا نیتا جی کے ساتھ ہے، اس کا مطلب اوپر تک پہنچ، اچھا پولیس والے کے ساتھ، اچھا کوا اچھا ہے۔ جب دنیا کے ان لوگوں کے ساتھ نسبت جوڑنے کی وجہ سے ہماری عزت اور اکرام بڑھ جاتی ہے، تو اگر قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنا واسطہ، اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، اپنا راستہ قرآن مجید کو بنا لیں گے تو کیا ہماری عزت نہیں ملے گی؟ آج دنیا کے کچھ بد اخلاق، بد کردار لوگ، سب سے بدترین لوگ اس صفحہ ہستی پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم یقین کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں
کہ اگر ہم نے قرآنی تعلیم کو ان کے پاس صحیح ڈھنگ سے پہنچایا ہوتا تو ان کی زبان گونگی ہو جاتی، ان کی زبان سے ایسا کوئی الفاظ نکل ہی نہیں۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کا ماحول دیکھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول دیکھو۔ قرآن کی اگر برکتیں دیکھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی میں دیکھو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ذرا غور سے سنو کہ قرآنی ماحول میں آقا کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد انسان کیسا دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے رشتوں سے غافل ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو لے پالک بھی کہا، متبنہ بھی کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں احکامات جاری فرمائے۔ بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے غلام نہیں تھے، لیکن یہ دھوکے سے غلام بن گئے۔ اپنی والدہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے تو وہاں پر کچھ ڈاکوؤں نے آ کے حملہ کیا اور ان کو چھین کے ان کی والدہ سے لیے گئے۔ لے جانے کے بعد ان کو بازار میں بیچ دیا۔ جب بازار میں بیچ دیا تو یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالازاد بھائی کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں دے دیا، ہدیے میں دے دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں دے دیا۔ یہ زندگی گزارنے لگے۔ ابھی کم عمری تھی کہ اتفاق سے ایک دن مکہ کے بازار میں گئے۔ بازار میں جانے کے بعد ان کے جہاں کے رہنے والے تھے وہاں کے کچھ لوگ ان کو مل گئے اور ان کو پہچان لیا۔ پھر وہ چلے گئے اور جانے کے بعد ان کے والدین سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ کیا معلوم کہاں ہے؟ کہا فلاں فلاں جگہ ہم تمہارے بیٹے سے مل کے آئے۔ تو اب ان کی والدہ نے ان کے والد سے کہا نہ صبح دیکھو نہ شام، فوراً نکلو اور جا کر کے زید بن حارثہ کو لے کے آؤ۔ چنانچہ حضرت زید کے والد، حضرت زید کے چچا اور حضرت زید کے بھائی جو کہ جبلہ بن حارثہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ تینوں لوگ، یہ بعد میں ایمان بھی لائے، یہ تینوں حضرات چل دیے اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بہت سا مال، بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لے کے گئے کہ یہ سب دے کر کے ہم ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ آپ کی خدمت میں ہے، ہم کو معلوم یہ ہوا ہے، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آقا نے کہا لے جاؤ، اور اس مال اور زر کی بھی ضرورت نہیں، ہم اس کو بلائے دیتے، وہ جانا چاہے تو تم اس کو لے جاؤ، لیکن اس سے زبردستی نہ کرنا۔ چنانچہ وہ بلائے گئے، بلانے کے بعد ملنے کے بعد خوب زار و قطار رونا ہوا، گلے مل کے روئے، بہت دیر تک روتے رہے۔ جب رونے کا سلسلہ بند ہوا تو ان کے والد نے کہا، انہوں نے نہیں کہا، ان کے والد نے کہا بیٹا گھر چلو۔ اب وہ خاموش، کہنے لگے ابا جان
ہماری والدہ سے ملنے کی کوئی ترتیب بنا دو، چاہے ہم خود جا کے ملاویں یا وہ یہاں آ جاویں، لیکن ہم یہاں خوش ہیں، ہم نہیں جائیں۔ ارے ان کے والد سکتے میں آ گئے، یہ بیٹا کیا کہہ رہا؟ ارے اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے تیار، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، ان کے سامنے یہ کہہ رہا ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے کہ ہو سکتا ہے ہماری مروت میں کہہ رہے ہو، ہٹ گئے آقا۔ پھر پوچھا ان سے، کہا نہیں۔ پھر انہوں نے جملہ جو فرمایا، کہا پوری دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں، جو رشتے ہیں، وہ ہمارے آقا کے برابر نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کے ہر رشتے کو آقا پر ترجیح دیں، کوئی آقا سے بڑا ہمارے لیے نہیں ہو، آقا پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے بھائی ہیں، بعد میں ایمان لائے، کہنے لگے یہ جملہ ہمارے دل میں ایسا پیوست ہوا، ایسا گھسا ہے کہ ایسی کیا بات ہے ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، یہ غلام ہے باقاعدہ، ان کی غلامیت میں اس کو رہنا پسند ہے، آزادی نہیں پسند ہے، اور یہ سب رشتوں کو ٹھکرا رہا اور کہہ رہا ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ان کو وہ مجبور ہوئے اس بات پر کہ وہ ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، کہ کس ماحول کا اثر تھا یہ قرآنی ماحول، قرآن پڑھنے، قرآن سننے، اس پر عمل کرنے کا ماحول۔ آج ہماری بستیاں ویران، آج ہماری بستیوں سے برکت اٹھی ہوئی، ہمارے گھروں سے رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ پہلے جب ہمارے بڑے بدلاتے جب گلیوں سے نکلتے تھے تو گھروں سے قرآن مجید کی آواز کانوں سے ٹکراتی تھی۔ آج پورے کے پورے محلے لانگتے چلے جاؤ، کوئی اکا دکا کہیں مل جائے تو مل جائے۔ چونکہ ہمارا مدرسہ حسینیہ بھی بالکل لبے سڑک ہے، صبح فجر کے لیے جب مسجد جاؤ تو دیکھنا یہ ہوتا غیر مسلمین کے زیادہ تر لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور جو ان کے لیے جو ان کی مہذب کتابیں ہیں اس میں سے جو ان کو پڑھنا ہوتا ہے وہ تیز تیز الفاظ کے ساتھ فجر سے پہلے چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے بچوں کو دیکھا جائے، ہمارے گھر کے لوگوں کو دیکھا جائے تو قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکامات سے کوسوں دور ہم اپنے بستروں کو گرم کر رہے ہیں۔ محترم عزیز ساتھیوں، بہت اچھی بات ہے جو بچے حافظ ہوئے ہیں اور جو ان کو حافظ بنانے والے ہیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا کہ دیکھیے یہ میری بستی ہے، یہ میرا سمجھیے اپنے گھر کی طرح ہے۔ ہم آپ سے بے تکلف ہیں، ہم ساتھی ہیں، ہم ایک دوسرے سے آپس میں کوئی بات ہو ہم آپ سے کہہ سکتے، آپ ہم سے کہہ سکتے، ورنہ ہماری ضرورت نہیں اس طرح ہم کسی کے سامنے اس طرح باتیں کہہ سکیں۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں سے ایک بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے اس لیے کہہ رہے میرے محترم عزیز ساتھیوں، ضرور اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اس کی برکت ہے، اس کی عظمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو کچھ دین پر لانے کی کوشش۔ میں نے یہیں اسی بستی میں دیکھا ہے اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ کھیتوں پر کام کرتے رہتے ہیں اور جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں۔ آج آپ جلسہ کر لیں گے، یہاں بڑے بڑے مقرر آئیں گے، بیان کر کے چلے جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب اور دوسرے بڑے علاقے کے بڑے علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے، چلے جائیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ہم بھی نہیں سوچ سکتے، آپ بھی نہیں سوچ سکتے، جب تک ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا یا لگایا ہے، ان سے زیادہ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، جو ہمارے معصوم بچے ہیں جو قرآن مجید پڑھنا شروع کر چکے پوری دنیا کے ہستی میں، پوری دنیا ہستی میں ان سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی موجود نہیں ہے۔ لوگ سمجھیں گے،
لوگ دیکھیں گے کہ گھٹی پر بیٹھنے والے یہ جو ہیں، یہ جو بستہ لٹکائے جا رہے ہیں، یہ جو بےبند کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ یہ کسی مسجد میں امامت کریں گے، کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ پائیں گے، ان کی کیا عظمت ہے؟ آپ بالکل اس بات کو نہ سوچیں، آپ کو عظمت کا اندازہ قیامت کے دن ان کی ملے گی۔ بنا لو ڈاکٹر، بنا لو انجینئر، جو بنانا ہے وہ بناؤ، لیکن جو عظمت حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا وہ نہ ڈاکٹر کو ملے گی، نہ انجینئر کو ملے گی، نہ کسی اور کاروباری کو ملے گی، نہ نیتا کو ملے گی، نہ کسی کو ملے گی۔ قرآن مجید پڑھنے والے سے تو کہا جائے گا کہ اے قرآن مجید کے پڑھنے والے، آؤ آگے اور پڑھو، جہاں تک پڑھتے جاؤ گے وہی تمہارا آخری درجہ ہے۔ بلندیاں چڑھو، آیتیں پڑھو، آیتیں تمہارا زینہ ہے، جتنی تم آیتیں پڑھتے جاؤ گے اتنے زینے چڑھتے چلے جاؤ۔ یہ عظمت کہیں اور ملے گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ قرآن مجید کا جو حدیث میں ہے، عامل قرآن، قرآن پر عمل کرنے والا حافظ، وہ اس کے والدین کو اور اس کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید پڑھائیں اپنے بچوں کو، اور ضرور پڑھائیں۔ اور اگر آپ سمجھ لیں کہ بقدر ضرورت قرآن مجید نہیں پڑھنا کوئی جانتا ہے اور وہ اس کو معلوم بھی ہے، قصدن نہیں پڑھ رہا، تو وہ گناہگار ہے۔ کیونکہ اتنا علم کا سیکھنا ضروری ہے ہم سبھی کے اوپر، جس کے ذریعے سے ہم نماز پڑھ سکیں، جس کے ذریعے سے دوسرے ہم علمی چیزوں کو جان سکیں، اتنا ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ اگر قرآن مجید کے اندر جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں اس کو یاد کر سکتے، نہیں یاد کر رہے قصدن، تو پھر ہم گناہگار ہیں۔ جہاں اس کے اوپر سوال ہے وہاں اس سے لاپرواہی برتنے کے اوپر، اس سے لاپرواہی، اس کو لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی میں نہ شریک کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر پکڑ بھی ہو۔ قرآن مجید، یہی قرآن مجید ہے، قیامت کے دن کہے گا اے اللہ، یہی لوگ تھے جنہوں نے ہم کو چھوڑا، یہی لوگ تھے اللہ جنہوں نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اس لیے حضرت شاہ بہرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید حفظ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، قرآن مجید کا حافظہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر پڑھائی نہیں کر سکتے، اگر وہ مدرسے نہیں جا سکتے تو حافظ نہیں بن سکتے۔ کہنے لگے تم اپنے محلے کے امام صاحب سے ایک ایک حرف روزانہ یاد کر سکتے ہو، یاد کرو۔ 80 سال تمہاری عمر ہے، 70 سال تمہاری عمر ہے، 60 سال تمہاری عمر ہے، تم ایک ایک حرف روزانہ یاد کرو۔ ایک حرف ایک دن میں نہیں یاد ہوتا، 2 دن میں یاد ہوتا، 2 دن میں یاد کرو۔ اسی یاد کرنے کی حالت میں اگر تم اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو قیامت کے دن تم حافظ اٹھائے گا۔ اس سے بڑی برکت، اس سے بڑی بات قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے محترم عزیز ساتھیوں، چونکہ حضرت مفتی احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور وہ بیان فرمائیں گے اور ان کی باتوں سے آپ استفادہ کریں گے۔ ہم تو کیا کہہ پائیں گے بات اور کیا آپ کو سمجھا پائیں گے؟ اصل تو یہی لوگ ہیں جو قرآن کے ماہر ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کے ماہروں کے ساتھ اللہ وہ اعزاز اور اکرام فرمائے گا جو فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ فرمائے گا۔ تو اصل تو یہی لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہرحال میرا وقت پورا ہوا، بس کہنا یہی ہے کہ قرآن مجید کے لیے ضروری ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے
جو باتیں ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا بچہ تو حافظ بن جائے گا، عامل بن جائے گا، اللہ کرے گا، لیکن ہماری زندگی میں ویرانی رہے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا پڑھنے والا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا، قرآن مجید کی عظمت کرنے والا، قرآن مجید سے محبت کرنے والا اور قرآن مجید کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا اور قرآن مجید کے ساتھ مرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔